ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غرہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزیزان گرامی، آج الحمدللہ فیضان غازیان اکیڈمی میں شہدائے احد کی یاد، بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ادارے کے اساتذہ اکرام انشاءاللہ الرحمن سید الشہداء کی شخصیت پر گفتگو فرمائیں گے۔ حضور جان کائنات تاج تاریخ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتویں آسمان پر میرے چچا کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے یاد فرمایا کہ حضرت حمزہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ یہ آیت مبارکہ یا ایتھا النفس المطمئنہ جو تلاوت کی گئی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اگر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سننا چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ میں انشاءاللہ عز و جل امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کروانا پسند کروں گا۔ حضرت امیر حمزہ، ان کا نام حمزہ ہے، ایک زوجہ سے ان کی صاحبزادی ہوئی اور ان صاحبزادی کا نام عمارہ تھا، تو اس اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ دوسری ایک اور کنیت مشہور ہے، وہ آپ کے صاحبزادے کے اعتبار سے ہے، آپ کے صاحبزادے کا نام یعلا تھا، تو اس اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت ابو یعلا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتوں کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص نسبت حاصل تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے۔ اس کے علاوہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے، تو یہ بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ ان کو سید الشہداء کا لقب خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت چونکہ غزوہ احد میں ہوئی ہے، تو غزوہ احد کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ناظرین اور سامعین کے سامنے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو توقل رہا بڑا ہی اعلیٰ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی کہ کفار قریش مدینے پر چڑھائی کے لیے تیاری کر چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا، تو دو قسم کی رائے آئیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ مدینے میں رہتے ہوئے ہی جنگ کی جائے، اور بعض نے کہا کہ مدینے سے باہر نکل کر میدان میں جنگ کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے سے باہر والی رائے کو ترجیح دی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد کی طرف روانہ ہوئے جنگ کے لیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ باقی رہے۔ تو یہ قلیل سا لشکر جو 700 کی تعداد پر مشتمل، کفار 3000، 700 تو ان میں زرہ پوش گھوڑوں پر اور اونٹوں پر، کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش ان کے پاس کثیر تعداد میں، لیکن مسلمان یہ جانتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مدد ہو تو جیت ہماری ہوگی۔ اللہ پر یقین اور توکل اور بھروسہ تھا کہ مسلمان 700 بھی کفار کے 3000 و مسلح افواج کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور ان کے مزار پر حاضر ہونے کی بہت برکات ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جذب القلوب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کے مزار پر حاضر ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، تو یہ صاحب مزار جو ہیں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو اصحاب رسول وہاں مدفون ہیں، وہ قیامت تک ان پر سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔
تو اس کی بہت برکتیں ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم ان کے مزار پر حاضر ہوں تو سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا حمزہ، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکہ یا عم نبی اللہ۔ تو اس طرح کی کلمات اور صیغے جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، ان کے ذریعے سلام ان کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اور آخر میں بس ایک بات میں عرض کروں گا، یہ بات انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اولاد کے متمنی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو اولاد حاصل ہو، بالخصوص جو بیٹوں کے طلبگار ہیں۔ علماء نے بات یہ بیان فرمائی اور ساتھ میں لوگوں کا یہ مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ جو شخص اولاد کا متمنی ہو، بالخصوص بیٹے کی خواہش رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان کے مزار پر حاضر ہو، اور وہاں حاضر ہو کر وہ یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے مجھے اولاد عطا فرما، اور یہ نیت کرے کہ میں اس کا نام محمد حمزہ رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو شخص ہے وہ اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اولاد حاصل ہوگی۔ اور فوج آدھا میں گھس کر سینہ بازیاں، دور سے ہی کہیں تیر اندازیاں، فوج آدھا میں گھس کر سینہ بازیاں، دور سے ہی کبھی تیر اندازیاں، پرچم افتخار صف غازیاں، پرچم افتخار صف غازیاں، پرچم افتخار صف غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ نے ستبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم تیرا خاص فضل و کرم ہوا کہ آج سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کریمہ کا تاج داری ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد بے پناہ محبت فرماتے، ان کی یاد میں، غزوہ احد کے شہداء کی یاد میں ہم سب جمع ہوئے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔